ایک اہم بات کی طرف جو توجہ دلانا مقصد ہے، اس کو قرآن پاک نے سورہ مائدہ کے اندر بیان فرمایا، جو ہماری اصلاح کے لیے اور ہم ایک اچھے انسان بننے کے لیے کافی ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نسخہ جو قرآن پاک نے بتایا وہ نسخہ کافی ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور ہمارے آپ کو اپنی اصلاح کی فکر کے لیے۔ کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ محاسبہ کا مطلب ہے، محاسبہ ہے حاسب یحاسب محاسبتاً، عربی کا لفظ۔ محاسبہ کے معنی ہے گننا۔ اب کیا گننا ہے؟ ہمیں یہ گننا ہے کہ ہم دن بھر رات بھر اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں اور کتنی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر، جب وہ بیٹھے گا یہ کام کرنے کے لیے، گننے کے لیے، تو وہ خود بخود اس کو یہ احساس، یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب وہ یہ کرے گا کہ بیٹھ کر گنے گا کہ آج ہم نے چوری کی، آج ہم نے زناکاری کی، آج ہم نے بدکاری کی، آج ہم نے یہ کیا، آج نے یہ کیا، نماز چھوڑی، اللہ کے فلاں حکم کو چھوڑا، ایک طرف بیٹھ کر وہ ان تمام گناہوں کو لکھے گا، اور جب دوسری طرف نیکی کے لیے لکھے گا تو دیکھے گا کہ میرا نیکی کا پلہ خالی ہے، بھاری کیا ہوگا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جو شخص کہ اس کا نامہ اعمال نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ہاویہ جہنم کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جو بہترین فارمولہ دیا وہ کیا ہے؟ علیکم انفسکم، کہ تم پر تمہارا خود کا محاسبہ لازم ہے۔ بعض بیماری اور بعض گناہ وہ ہیں جو نظر ہی نہیں آتے لیکن خطرناک ترین ہیں۔ مثال کے طور پر کبر ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر اللہ نے فرمایا، الکبر ردائی والعظمت عزاری فمن نازعها نازعنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت، شان و شوکت میرا ازار ہے۔ یہ مثال سے سمجھایا، فرمایا جو بھی اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، لیکن کتنا بھی بڑا متکبر آدمی ہو، ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ متکبر ہے یا پھر متواضع ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، کہ تم پر لازم ہے تمہارے نفس کا محاسبہ، تم پر لازم ہے اپنے جان کے بارے میں یہ جاننا کہ ہم نے صبح سے شام تک کیا کیا کیا، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، کیا اچھائی کی، کیا بدی کی، کس کے حقوق دبائے، کس کو حق دیے۔ یہ تمام چیزیں انسان اس وقت کرے گا جب اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے گا۔ آگے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو جانتا ہے کہ میرا نفس کیا کر رہا ہے، ہم کون سے گناہ میں ملوث ہیں اور کون سی عبادت کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمر کے بارے میں مورخین کا، بڑے بڑے اسکالروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اور ایک عمر اس روئے زمین پر پیدا ہوتا تو پوری دنیا پر اسلامی قانون نافذ ہو جاتا۔ اپنے نفس کا محاسبہ دیکھیے، اپنی فکر دیکھیے
اور اپنے اعمال کے لیے تڑپ امنگ اور اپنے گناہوں سے بچنے کا طریقہ دیکھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک رازدار صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ذہن سے نام جا رہا، بہرحال رازدار صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ بلایا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ مجھے اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راز کے بارے میں معلوم کر سکوں، صرف مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے کے منافقین کی جو لسٹ دی گئی تھی کیا اس میں عمر کا بھی نام ہے؟ دوسرے خلیفہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن فکر اپنے نفس کے محاسبے کی کتنی زبردست ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں ان منافقین میں سے تو نہیں ہوں؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی منافق کہہ دیا تو ہم اس کا جان لینے کے لیے تیار ہیں، اور اعمال تو یہ ہیں کہ کفر و شرک سے بڑھ جائے۔ ہمارے اعمال اس درجے گھٹیا ہیں کہ کفر و شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کفر و شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اب آپ بتائیے کہ اب رمضان ختم ہوگا، مسجد کے حالات دیکھیے، ویرانگی دیکھیے، مسجد میں کہ پرسان کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو کیا ہمارا نماز کا چھوڑنا یہ عمل کفر کے قریب تک نہیں پہنچ گیا؟ بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ گویا وہ کافر ہو ہی گیا جس نے نماز چھوڑ دی، لیکن علماء نے تشریح کرتے ہوئے بعض نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑا بھی عملی طور پر اور زبانی طور پر بھی کہہ رہا ہے کہ نماز فرض کچھ نہیں ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ لیکن بہرحال نماز کا مسلسل چھوڑنا کفر کے قریب لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بین العہد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز کے درمیان اور کفر کے درمیان کی ایک چیز آر ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات ایسے بڑے بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو 100% مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، اور نماز سال میں 1-2 مرتبہ پڑھ رہا ہے، یا اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے جس کو میں ابھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اختصار کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ علیکم انفسکم کا یہ فارمولہ جو قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو، یہ انسان کو اپنی فکر کے لیے بس کافی۔ آگے کیا فرمایا؟ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو گے اور راہ راست پر چلنا چاہو گے، دین پر اپنی زندگی گزارنا چاہو گے، شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یضرکم، پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی طاقت، کسی طرح کی طاقت، اور تمہارے اعمال کے درمیان روڑے نہیں اٹکا سکتی ہے۔ اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر رہنا چاہو۔ مجھے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک میگزین کے اندر چھپا تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس میں انہوں نے بہت عجیب و غریب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے اگر 10 مرتبہ یہ مطالبہ کریں گے کہ شریعت کے اندر مداخلت نہ کریں، تو ہم مسلمانوں سے 100 مرتبہ کہتے ہیں کہ تمہیں شریعت پر عمل کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اور واقعی بات یہی ہے کہ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم مسجد نہ آئیں؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی شادی بیاہ کو نہ کریں؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اپنے ایک زندگی کے اندر اسلامی معاشرے کو تشکیل دیں؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اندر اسلامیات کو پیدا کریں؟ ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک دینی اور ایک اسلامی معاشرہ بن سکے؟ کسی نے نہیں روکا۔ کیا حکومت کا کوئی کارندہ آ کے آپ کو پکڑ رہا ہے؟ نہیں پکڑ رہا ہے۔ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی بچی کی شادی کیجئے تو جہیز دیجئے ہی، یا بیٹے کو شادی دلائیے تو جہیز لیجئے ہی؟ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 جملے میں شادی کے مسئلے کو حل کیا۔ کیا فرمایا؟ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں جتنا زیادہ خرچ ہو سکے،
یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ سب سے برا کھانا، جو کھانا دعوت کا کھانا سب سے برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں امیر کو دعوت دیا جاتا ہے، غریب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا۔ بہرحال کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب تم ہدایت پر آنا چاہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہو، قرآن کے قانون کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہو، تو لا یضرکم، نہ یہودی کی سازش نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ ہندیوں کا ظلم نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نصارہ کی کرتوت تمہیں کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ تمہیں اور کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اس وقت تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ تڑپ کہ ہم اللہ کے دین پر ہی عمل کریں۔ یہ تڑپ ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر حالات خراب ہیں، لیکن انفرادی طور پر ابھی حالات خراب نہیں ہوئے کہ آپ مسجد جائیں تو آپ کو کوئی روک کر پٹائی کرے یا آپ کو روک لیا جائے۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ کے طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تستغفروا ربکم، کہ اپنے پروردگار کے پاس استغفار کرو۔ استغفار کا کثرت کرنا چاہیے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور فوراً استغفار کرتا ہے تو شیطان خود اس کو گناہ سے بچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب استغفار کرے گا تو جتنا گناہ کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا، تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم تو انسان کو اس کے منازل سے اور اس کے مراتب سے گھٹاتے رہیں، تو جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو خود بخود شیطان آپ سے دور ہونے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تستغفروا ربکم، کہ اپنے پروردگار سے استغفار کیجیے۔ استغفار ایک ایسا مداوع ہے گناہوں کو دور کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اور اپنے آپ کو ایک نیک اور شریف اور اچھا انسان بنانے کا، کہ اس سے زود اثر اور جلدی اثر کرنے والا کوئی دوا نہیں۔ استغفار کی کثرت کیجیے، نمازوں کے بعد استغفار، بازاروں میں استغفار، آپ جہاں بھی رہیں کبھی بھی گناہ ہو جائے۔ اب جب گناہ ہوتا ہے تو انسان کو فوراً، کیونکہ دل ہے اور اس کے اندر ایمان ہے، تو وہ ایمان فوراً کچوکا مارتا ہے کہ یہ گناہ ہوا۔ یہ سب کی کیفیت ہے دل کی۔ اگر دل کے اندر ایمان باقی ہے تو فوراً سے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب گناہ ہو گیا، انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان غلطی اور نسیان سے بنا ہی ہے، تو اس سے غلطی ہو گئی، تو اب کیا ہے؟ اس کا مداوع اور علاج یہی ہے کہ آپ فوراً سے استغفار کریں۔ استغفار کی کثرت کیجئے۔ اب رمضان کا جو عمومی ماحول ہے نیکیوں کا، وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، پھر وہی روز و شب کی زندگی ہو جائے گی۔ اس میں ہمیں یہ دو کام ضرور کرنا چاہیے کہ ہم استغفار کو اپنے لیے کثرت سے لازم پکڑیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں خود اپنے آپ کو دین اور شریعت کے مطابق چلانا ہے، تو انشاءاللہ زندگی سہل ہوگی، گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا، اور جب گناہ چھوڑیں گے تو زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے خیر و برکت پیدا ہوگی، اور اسی خیر و برکت کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ پھر آپ وہ عافیت، وہ سکونت اور وہ رحمت اللہ کی طرف سے محسوس کریں گے جس کا ابھی یہ قلب سیاہ ادراک نہیں کیا۔ عبادت کی لذت جب انسان کو لگ جاتی ہے تو وہ چھوٹتی نہیں، لیکن لگانا بہت مشکل کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، گناہوں سے کثرت سے استغفار کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔